ٹونی چڑیا اور بنٹی کبوتر کار میں گاؤں آتے ہیں۔ وہ دونوں گرمی کی چھٹیوں میں اپنی خالہ سندری کوی کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پر وہ سندری کوی اور منمن طوطے سے ملتے ہیں۔ ارے بچوں، اس گاؤں میں تمہارا سواگت ہے، تم جتنی دیر چاہو یہاں پر رک سکتے ہو۔ ارے سندری خالہ، آپ کا بہت شکریہ، ہم یہاں پر گرمیوں کی چھٹیوں میں خوب مزے کریں گے۔ ہاں سندری خالہ، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم یہاں پر ایڈونچر کرنے آئے ہیں۔ کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں، پھر اچانک سے پورے گاؤں میں ایک خبر پھیل جاتی ہے۔ اس خبر کے مطابق پرانے کنویں کے گرد پرندوں کی موت ہو رہی تھی۔ ٹونی، ہمیں وہاں پر دیکھنا چاہیے کہ آخر اصل میں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں پر کچھ جن یا پھر چڑیلیں دیکھنے کو مل جائیں۔ ارے نہیں بابا، میں نہیں جاؤں گی، وہاں پر ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں جانا۔ ارے چلو نا، ہمارا ایڈونچر بھی ہو جائے گا اور پتہ بھی چل جائے گا کہ آخر اصل میں کیا بات ہے۔ پھر آخر کار بنٹی کبوتر ٹونی چڑیا کو منا لیتا ہے۔ پھر جب اگلی رات ہوتی ہے تو وہ وہاں پر اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں پر پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر دیکھتے ہیں۔ وہاں پر گاؤں کے وڈیرے کڑک ناگ سنگھ کے لوگ گاؤں کے لوگوں کا چوری کیا ہوا پیسہ اس کنویں میں چھپا رہے ہوتے ہیں۔ ارے ذرا دیکھو تو، یہ تو کڑک ناگ سنگھ کے لوگ ہیں اور یہ گاؤں کے پرندوں کا پیسہ چوری کر کے یہاں پر چھپا رہے ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ ارے ہاں، ہمیں پولیس کو اس کی خبر کرنی چاہیے۔ تم ثبوت کے طور پر جلدی سے ان کی ویڈیو بنا لو۔ پھر وہ جلدی سے ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور وہ ویڈیو جا کر پولیس کو دکھا دیتے ہیں اور ساری بات بھی بتا دیتے ہیں۔ پولیس آ کر کڑک ناگ سنگھ اور اس کے لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ ایک جنگل میں ٹونی اپنی ماں منمن چڑیا کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ٹونی کا باپ مر چکا تھا۔ وہ دونوں اکیلے ہی گھونسلے میں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ منمن چڑیا لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی تھی۔ ٹونی، گھونسلے کا دروازہ بند کر لو، میں کام پر جا رہی ہوں اور گھر سے ہرگز باہر نہیں نکلنا۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں اپنا کام کر لیتی ہوں، آپ خیریت سے جاؤ۔ جب اس کی ماں منمن چڑیا چلی جاتی ہے، ارے آج ماں کی برتھ ڈے ہے، مجھے ان کو کوئی گفٹ دینا چاہیے، وہ سارا دن میرے لیے ہی محنت کرتی ہیں، مجھے بھی انہیں ایک اچھا سا گفٹ دینا چاہیے۔ تو ٹونی چڑیا اڑ کر باہر چلی جاتی ہے۔ وہ اڑتے ہوئے گاؤں کے ایک سردار کڑک ناگ سنگھ کے پاس جاتی ہے۔ سردار جی، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، مہربانی کر کے مجھے کام دے دیجیے۔ اس کے بعد سردار کڑک ناگ سنگھ اس پر ترس کھا کر اس کو کام دے دیتا ہے۔ پھر وہ بوریاں اٹھا کر ٹرک میں ان کو لوڈ کرتی ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو کڑک ناگ سنگھ اسے اس کی مزدوری کے پیسے دیتا ہے۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا اڑ کر جاتی ہے اور جلدی سے جا کر وہ کالو کوے کی دکان سے اپنی ماں کے لیے گفٹ لیتی ہے۔ رات کو جب اس کی ماں واپس گھر آتی ہے تو ٹونی اس کو گفٹ دیتی ہے۔ ماں، یہ دیکھو میں تمہارے لیے گفٹ لے کر آئی ہوں۔ ارے ٹونی، تمہارے پاس آخر اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ تم نے کوئی بھیک تو نہیں مانگی یا کوئی ڈاکہ تو نہیں مارا؟ ارے ماں، نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں نے تو یہ پیسے مزدوری کر کے کمائے ہیں، کیونکہ میں آپ کو آپ کی برتھ ڈے پر گفٹ دینا چاہتی تھی۔ ایک جنگل میں نیلی چڑیا اور ٹنکو کبوتر رہا کرتے تھے۔ ان دونوں کے دو بچے تھے، ایک کا نام ٹونی طوطا اور ٹنکی چڑیا تھا۔ وہ چاروں لوگ بہت خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ وہ روز ان دونوں کے لیے نت نئے کھلونے لے کر آتے اور گھمانے کے لیے لے کر جاتے تھے۔ پھر اچانک سے ان کی خوشحال زندگی میں بھونچال آ گیا۔ ایک دن نیلی چڑیا کا انتقال ہو گیا۔ ٹونی اور ٹنکی بہت زیادہ روئے، لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ٹنکو کبوتر بہت پریشان تھا کہ وہ ان بچوں کو کیسے سنبھالے۔
کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ٹنکو کبوتر نے دوسری شادی کر لی اور اپنے بچوں کے لیے نئی ماں لے کر آ گیا۔ شروع میں تو پنکی چڑیا بچوں کے ساتھ بہت اچھی رہی۔ کچھ عرصے بعد پنکی چڑیا کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ چنو کے آنے کے بعد اس کا رویہ ٹنکی اور ٹونی کے ساتھ بدلتا چلا گیا۔ اب وہ دونوں اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ جب ٹنکو کبوتر گھر پر ہوتا تو پنکی چڑیا کا رویہ ٹونی اور ٹنکی کے ساتھ بہت اچھا ہوتا، لیکن جب وہ باہر کام کرنے کے لیے جاتا تو وہ ان دونوں پر بہت ظلم کرتی تھی۔ ارے او ٹنکی، کہاں جا رہی ہے؟ ماں، وہ میں اپنا ہوم ورک کرنے جا رہی تھی۔ چھوڑیے ہوم ورک کو، جاؤ اور کچن میں برتن پڑے ہوئے ہیں، جا کے دھو۔ ماں، میں یہ کیسے کروں؟ مجھے تو برتن دھونا نہیں آتے۔ تیری ماں نے کچھ نہیں سکھایا تجھے؟ ماں، مجھے امی نے کبھی کام کرنے نہیں دیا تھا، وہ سارا کام خود کرتی تھی۔ ہاں، لیکن میں اب آ گئی ہوں نا، اب میں تجھے کام سکھاؤں گی، جا اور برتن دھو۔ ٹنکی چڑیا عمر میں بہت چھوٹی تھی، لیکن پنکی چڑیا اس سے گھر کے سارے کام کرواتی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹونی طوطے کو بھی بہت مارتی تھی۔ پنکی چڑیا اپنے بیٹے چنو کو بہت سارے ٹوائز لا کر دیتی تھی۔ ٹونی جب ان کھلونوں کو دیکھتا تو اس کا بھی کھیلنے کو بہت دل کرتا تھا۔ ایک دن کھیلنے کے دوران ٹونی طوطے اور چنو کی لڑائی ہو گئی۔ چنو نے رونا شروع کر دیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہا ہے میرا بچہ؟ ٹونی، تم نے کچھ کہا ہے کیا؟ ارے نہیں ماں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، یہ تو ایسے ہی رو رہا ہے۔ تو نے ہی کچھ کہا ہوگا، تو نے میرے بیٹے کو مارا ہے، یہ اس لیے رو رہا ہے۔ میں تجھے بتاتی ہوں ذرا۔ اس کے بعد پنکی نے ٹونی طوطے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ٹونی طوطا بہت رویا۔ اس کی بہن ٹنکی اس کو بچانے کے لیے آئی، لیکن وہ بہت چھوٹی تھی۔ اس نے ٹونی کو لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ شام کو جب ان دونوں کا باپ گھر واپس آیا تو ٹنکی اپنے باپ ٹنکو کبوتر کے پاس گئی۔ وہ اس کو بتانا چاہتی تھی کہ ان کی ماں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ وہ بابا امی نے ٹونی کو… ارے ٹنکی بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو تمہارے ابا آئے ہیں تھکے ہارے اور تم ان کو کہانیاں سنانے لگی ہو۔ چلو میرے بیٹے، جاؤ ابا کے لیے پانی لے کر آؤ۔ پنکی کے وہاں پر آنے کی وجہ سے ٹنکی اپنے باپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس کے بعد پنکی چڑیا ٹونی اور ٹنکی کے پاس ان کے کمرے میں آتی ہے۔ دونوں میری بات کان کھول کے سن لو، اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی زبان کھولی یا اپنے باپ کو کچھ بھی بتایا تو تمہاری زبان پر میں جلتا ہوا انگارہ رکھ دوں گی، سن لو۔ یہ سب کچھ سن کر ٹنکی اور ٹونی بہت ڈر جاتے ہیں اور وہ اپنے باپ کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ آہستہ آہستہ پنکی چڑیا کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ پنکی روز ان بچوں کو مارتی پیٹتی اور وہ بچے رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن ٹنکو کبوتر نے ٹنکی کو کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے اپنی بیوی پنکی چڑیا سے پوچھا، پنکی، یہ میری بیٹی ٹنکی کچن میں کیوں کام کر رہی ہے؟ ابھی اس کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ ارے سردار، یہ بچی ہے اور بچیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، ان کو چھوٹے موٹے کام آنے چاہیے۔ کل کو ان کو بہا کر دوسرے گھر جانا ہے اور میں ایک ماں ہونے کے ناطے ان کو گھرداری سکھا رہی ہوں۔ یہ سن کر ٹنکو کبوتر مطمئن ہو جاتا ہے اور پنکی چڑیا سکھ کا سانس لیتی ہے۔ ایک دن پنکی چڑیا ٹنکی کو چائے بنانے کا کہتی ہے۔ ارے او ٹنکی، ادھر آ کے مر ذرا، کچن میں جاؤ، میرے لیے چائے بنا۔ ماں، مجھے چائے نہیں بنانے آتی۔ کیا کہہ رہی ہے تو؟ تجھ کو چائے نہیں بنانے آتی؟ اتنی بڑی ہو گئی ہے تجھے چائے نہیں بنانے آتی؟ میں تجھے سکھاتی ہوں ذرا۔ اس کے بعد ٹنکی چڑیا کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ چائے بنا کر پنکی چڑیا کے پاس لے آتی ہے۔ چائے دینے کے دوران میں چائے پنکی چڑیا کے ہاتھ پر گر جاتی ہے۔ پنکی چڑیا چلا اٹھتی ہے اور ٹنکی کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹونی اس کو بچانے کے لیے آتا ہے لیکن وہ اس کو بچا نہیں پاتا۔ پنکی ہاتھ جل جانے کی وجہ سے کافی غصے میں تھی اور غصے میں آ کر وہ ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے اور سارا دن وہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی۔ بھوک کی وجہ سے وہ دونوں بے حال ہو جاتے ہیں۔ شام کو پنکی چڑیا ان کے باپ کے آنے سے پہلے ہی ان کو باہر نکال دیتی ہے اور پھر ان کو کھانے کے لیے بھی دے دیتی ہے۔ یہ مار پیٹ اب روز کا معمول بنتا چلا گیا۔ ایک دن پنکی چڑیا نے ٹنکی سے اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے کہا۔ استری کے دوران میں ٹنکی چڑیا سے اس کا سوٹ جل گیا۔ جب پنکی نے اپنا سوٹ جلا ہوا دیکھا تو اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے ٹنکی کا اسی استری سے ہاتھ جلا ڈالا۔ ماں، مجھے مت جلاؤ، ماں مجھے مت جلاؤ، ماں مجھے چھوڑ دو، ٹونی ٹونی مجھے بچاؤ۔ لیکن اس کی چیخو پکار کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹنکی درد سے چلاتی رہ جاتی ہے۔ ٹنکو جب اپنی ماں کو ٹنکی کا ہاتھ جلاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ جلدی سے جا کر چنو کا ٹیب لے آتا ہے
और छुप कर उन दोनों की वीडियो बना लेता है। शाम को जब उनका बाप वापस घर आता है तो टोनी मौका पाते ही वो वीडियो अपने बाप को दिखा देता है। जब उनका बाप पिंकी को अपनी बेटी का हाथ जलाते हुए देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसका जब्त जवाब दे देता है। इतने में उसकी बीवी पिंकी भी वहाँ पर आ जाती है और ये वीडियो देखते ही उसके पैरों के तले से जमीन निकल जाती है और वो रोने लगती है। मुझे माफ कर दे टिंकू, मैं नफरत में पागल हो गई थी। जालिम औरत, तुमने मेरी बेटी का ये हाल कर दिया और मुझे खबर तक ना हुई। मैंने आखिर तुम पर एतबार कैसे कर लिया? तुम मेरे बच्चों पर इतने जुल्म करती रही। अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद टिंकू कबूतर उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसके बच्चे सुख का सांस लेते हैं और इसके बाद वो अपने बच्चों से भी माफी मांगता है कि उसके होते हुए उनके साथ इतना बुरा सलूक होता रहा। इसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।